لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الحديث. ہم لوگ صحیح مسلم میں کتاب الاقضیہ سے باب النہی عن کثرت المسائل من غیر حاجہ کی حدیثیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس باب میں حدیثیں ذکر کی گئی ہیں جس میں بیجا سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح سے اس میں دوسروں کا مال لینے یا اپنے اوپر جو دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں اس کو نہ دینے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ آدمی اگر کسی کا مال اس پر واجب ہوتا ہے اس کو نہ دے تو حرام کاری کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ دوسرے کا مال سوچتا ہے سب کچھ میں لے لوں، ہڑپ کر لوں، اس کا مال کھینچ لوں، تو وہ بھی حرام کرنے والا ہے۔ اور زیادہ تر جھگڑے مالیاتی معاملات ہی میں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی رہنمائی فرمائی کہ آدمی کو جو اس کے حقوق ہیں اسی پر اس کو قناعت کرنی چاہیے، اس پر جو دوسروں کے حقوق عائد ہوتے ہیں اس کو ادا کرنا چاہیے، اور دوسروں کے مال کی اسے لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ رب العالمین تمہارے لیے تین چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے لیے تین چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ ویکرہ لکم ثلاثا، اور تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ فیرضی لکم ان تعبدوہ، تو پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، وہ پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور یہ کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، تفرقہ نہ ڈالو، تفرقے میں نہ پڑو، انتشار نہ پیدا کرو، ٹھیک، اور جھگڑے یہ انتشار کا سبب ہوتے ہیں۔ وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اور ناپسند کرتا ہے تین چیزوں کو، قیل وقال، فضول گفتگو کو، فضول گفتگو کو۔ قیل وقال کیا مطلب؟ ایسا کہا گیا، اس نے ایسا کہا، وہ کہا، یہ کہا، ایسا کہا گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں فضول ہیں، بکواس ہیں، جو جھگڑوں کو جنم دیتی ہیں۔ تو کہا گیا کہ اس کو بھی اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے۔ قیل وقال، فضول گفتگو کو ناپسند کرتا ہے۔ کثرت السؤال، اسی طرح سے بیجا سوالات، بہت زیادہ بیجا سوالات کو ناپسند کرتا ہے۔ اب بیجا سوالات کیسے ہیں؟ جیسے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سوالات کرنے پر ابھارا، لوگوں نے سوالات کیے، لیکن کچھ بیجا سوالات ہوئے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا۔ جب ایک صحابی نے سوال کیا کہ میرا باپ کون ہے، اسی طرح سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ میرا اونٹ کہاں چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا۔ تو اس طرح کے بیجا سوالات کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ ضرورت کے جو سوالات ہیں انہیں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اسی طرح سے مال کے ضائع کرنے کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین مال کے ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو مال کا ضائع کرنا، چاہے اپنا مال آپ ضائع کریں، چاہے کسی اور کا مال آپ ہڑپ کر کے اس سے ضائع کرنے کی کوشش کریں، دونوں طرح کی چیزیں یہ حرام ہیں۔ قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا ابو عوانة عن سهيل بهذا الاسناد مثله غیر انه قال ويسخط لكم ثلاثا، سوائے اس کے کہ ان میں ہے ويسخط لكم ثلاثا، اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے تین چیزوں سے۔ اس میں تھا کہ ناپسند کرتا ہے، اور ان کے روایت میں ہے کہ ناراض ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ ناراضگی کا سبب بھی ہے۔ ولم يذكر ولا تفرقوا، اور اس میں ولا تفرقوا کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی اس میں واعتصموا بحبل اللہ کا تذکرہ ہی ہے کہ مضبوطی سے پکڑے رہو۔ قال، یعنی اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی متحد رہو، یہ کلمہ کی منتشر نہ ہو نہیں ہے، ٹھیک، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ ولا تفرقوا ایک طرح کی تاکید ہے بس۔
قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي وقال اخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل حرم عليكم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تم پر حرام کر دیا ہے عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی. ماؤں کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا. ماؤں کی نافرمانی کو کیوں حرام کر دیا ہے؟ اس وجہ سے کہ ماں اس دنیا میں سب سے بڑی محسنہ ہوتی ہے انسان کی. اس نے بہت کچھ جھیلا آپ کے سلسلے میں، اس کی اہمیت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کی نافرمانی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے. ٹھیک اسی طرح سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنا بھی حرام کر دیا ہے، کیونکہ یہ معصوم جان کا قتل ہے. ومنع وہات، تو کیا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا؟ عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی. ووأد البنات، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا، زندہ دفن کر دینا. ومنع وہات، اور منع ہاتھ کو، اور نہ دو اور سب کچھ لاؤ کو، اور منع کر دیا ہے نہ دینے اور سب کچھ لے لینے کو. کیا مطلب ہے؟ حرام کر دیا نہ دینے اور سب کچھ لے لینے کو. منع کے معنی ہوتے ہیں نہ دینا، منع کے معنی ہوتے ہیں نہ دینا، یعنی جس کا حق ہے اس کا وہ حق نہ دینا. جس کا حق آپ پر واجب ہو رہا ہے اس کا حق نہ دینا منع ہے. اور ہاتھ کی دوسرے کے مال کو اپنے لیے لانا، دوسرے کے مال کو اپنے لیے طلب کرنا. لاؤ، جو کچھ ہے لاؤ ہم کو دو. یعنی جس طرح سے ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے اپنا اس کا آیا معاوضہ، اس کی اپنی تنخواہ آئی، لیکن فلاں صاحب کہہ دیتے ہیں کہ لاؤ تنخواہ ہم کو دو. نریگا وریگا میں دیکھتے ہیں آپ لوگ کہ ہوتا ہے کہ اس کی تنخواہ آتی ہے اور اس کے بعد اس بیچارے کو نہ مل کر کے فلاں صاحب لے لیا کرتے ہیں. تو اس چیز کو ہاتھ کہا جاتا ہے کہ لاؤ، جو کچھ آپ کے پاس آیا وہ ہم کو لاؤ، لا کر کے ہم کو دے دو، ہمارا ہے تمہارا نہیں. اگرچہ محنت آدمی کیا ہوتا ہے لیکن اس کے بجائے دوسرا آدمی کھا لیتا ہے، تو یہ حرام ہے. اس کو کہا حرام ہے. منع وہات، حق نہ دینے اور دوسرے کا حق ہڑپ کرنے کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا، اور 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے تمہارے لیے. قیل وقال، فضول گفتگو. وکثرت السؤال، بہت سارے سوالات، بیجا سوالات. وإضاعة المال، اور مال کا ضائع کرنا. ٹھیک وہی پچھلی حدیث ہے، وہی مفہوم اس کا بھی ہے. قال حدثنا القاسم زكريا قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن منصور بهذا الاسناد مثله غير انه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے حرام قرار دے دیا ہے. ولم يقل ان اللہ حرم علیکم، اس میں ان اللہ حرم علیکم نہیں کہا ہے. تو جو بھی چیز ہے حرام تو اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے، لیکن اس کے حکم کی جو خبر دی جاتی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی جاتی ہے. تو کچھ لوگ نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے ہیں. بات ایک ہی ہے، چاہے کہیں اللہ نے حرام کیا ہے چاہے کہیں رسول اللہ نے حرام کیا ہے، حرام کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہوتا ہے. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علي عن خالد بن الحذا قال حدثني ابن اسوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية الى المغيرة، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا اکتب الی بشیء، میری طرف لکھ کر کے بھیجو کوئی چیز. اکتب الی بشیء، میری طرف لکھ کر کے بھیجو کوئی چیز. سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. فکتب الیہ، تو انہوں نے لکھ کر کے بھیجا حضرت امیر معاویہ کو. انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے. قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال، فضول گفتگو، مال کا ضائع کرنا اور بیجا سوال کرنا. قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوق قال اخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة الى معاوية، مغیرہ نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا سلام علیکہ،
یعنی خط لکھنے کے طریقے جس طرح سے ہم لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہی چیز ہے سلام علیک کا بھی وہی مفہوم ہے کہ آپ پر سلامتی ہو۔ اما بعد، اس کے بعد جیسے ہم لکھتے ہیں کہ گزارش یہ ہے کہ بعدہ عرض یہ ہے کہ، تو اس کے بعد انہوں نے لکھا اس کے بعد فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ حرم ثلاثا، اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کو حرام کیا ہے، ونہا عن ثلاث، اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے، حرم عقوق الوالد، والد کی نافرمانی کو حرام کیا ہے، ٹھیک پیچھے تھا ماں کی نافرمانی کو، یہاں پر باپ کی نافرمانی کو، تو ماں باپ دونوں کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی والدین کی نافرمانی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ وواد البناتی، اسی طرح سے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کو حرام کیا ہے۔ ولا وہات، اسی طرح سے جو منع وہات پیچھے آیا ہے وہی اس کا مفہوم ہے کہ نہ دینے اور سب کچھ لے لینے کو، نہ دینے اور دوسرے کا سامان لے لینے کو، ولا یعنی نہ دینے کو، جو حق اس شخص پر دوسرے کا واجب ہوتا ہے اسے نہ دینے کو، وہ ہاتھی اور دوسرے کا مال لے لینے کو، ہاتھی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لاؤ لاؤ، یعنی جو کچھ ملے لے کر کے آؤ، تو اس کو حرام کر دیا۔ اور ہاں عن ثلاث، اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے، قیل وقال کثرت السؤال واضاعت المال، کہ بھیجا گفتگو اور بھیجا سوالات اور مال کا ضائع کرنا۔ دیکھیں تو یہ حدیث ہے کتاب الاقضیہ میں، اس کو لا کر کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ عام طور پر جھگڑوں کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے، عام طور پر جھگڑوں کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے کہ دوسرے کا حق آدمی ہڑپ کرنے لگتا ہے، دوسرے کا حق آدمی ہڑپ کرنے لگتا ہے، جو اس کے مال میں سے دوسرے کا حق ہے اسے نہیں دینا چاہتا ہے، اسی طرح سے دوسرے کا مال جو اس کے پاس ہے اسے اپنے پاس لانا چاہتا ہے، اور یہیں سے جھگڑے کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اس کو اللہ رب العالمین نے مکمل طور سے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اس میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ مال کے ضیاع کو بھی اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، لہذا مال کا ضائع کرنا یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کا انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، اور آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ اب آگے ہے باب کہ اگر امام یعنی قاضی کوئی قضیہ سنے اور اس میں وہ فیصلہ کرے، تو جو صحیح فیصلہ ہوگا تو اس پر اس کو کچھ اجر ملے گا یا نہیں، یا اگر غلط فیصلہ ہوا تو اس پر اس کا کیا ہوگا، کیا مواخذہ ہوگا، یا اس کو کچھ اجر ملے گا، ٹھیک۔ تو یہاں پر خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آدمی نے ساری چیزوں کو جانچا پڑتالا اور اس کے بعد اس نے فیصلہ سنایا، اگر وہ درستگی کو پہنچا ہوا فیصلہ تھا تو ایسی صورت میں دوہرا اجر ملے گا، اور اگر اس نے جانچ پڑتال کی لیکن فیصلہ کسی وجہ سے غلط ہو گیا، وہ اس باریکی تک نہیں پہنچ سکا، تو اس جانچ پڑتال کرنے کا بھی اس کو ایک ثواب ملے گا۔ قال وحدثني يحيى بن التميمي قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن اسامه بن حاد عن محمد بن ابراهيم عن بسر بن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا حکم الحاکم، کہ جب فیصلہ سنانے والا فیصلہ کرتا ہے، فاجتہد، اور وہ اس میں اجتہاد کرتا ہے، اس میں کوشش کرتا ہے، چھان بین چھان پھٹک کرتا ہے، ثم اصابہ، پھر وہ درستگی تک پہنچ جاتا ہے، فلہ اجران، تو ایسے فیصلہ کرنے والے کے لیے 2 اجر ہے۔ وَإِذَا حَكَمَ، اور جب وہ فیصلہ کرے، فاجتہد، اور اس میں محنت کرے، کوشش کرے، ثم اخطأ، پھر بھی وہ غلطی کر جائے، فلہ اجر، تو اسے بھی ایک اجر ملے گا، کیونکہ اس نے محنت کی ہے، محنت کا اجر ملے گا، اور اگر فیصلہ درست رہا تو درست فیصلے کا ایک اور اجر مل جائے گا۔ قال وحدثني اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن ابي عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد بهذا الاسناد مثله، وزاد في عقب الحديث قال يزيد فحدثت هذا الحديث ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني ابو سلمہ عن ابي هريرة، انہوں نے کہا اسی طرح سے ابو سلمہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم کو یہ حدیث روایت کی ہے۔ قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا مروان يعني بن محمد الدمشقي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن اسامه بن هذا الليثي بهذا الاسناد بهذا الحديث مثل روايه عبد العزيز بن محمد بالاسنادين جميعا، دونوں ایک ہی سند سے، دونوں حدیثیں 2 سندوں سے ہیں، یہی جو 2 سندیں اوپر گزر چکی ہیں۔ تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آدمی اللہ رب العالمین کے سلسلے میں
نیک خواہش رکھتے ہوئے کوئی کام کرتا ہے تو اسی صورت میں اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ درستگی پانے کی پوری کوشش کیا، اس کوشش کی وجہ سے اس کو پورا اجر ملے گا۔ اب اس کوشش میں اگر اس نے صحیح فیصلہ بھی سنا دیا، فیصلہ بھی صحیح رہا، تو اسی صورت میں دوہرا اجر ملے گا۔ لیکن اگر کوشش اس نے کی، مکمل طور سے چھان پھٹک کی، اور اس کے بعد اس نے فیصلہ سنایا جو حقیقت حال کے خلاف تھا، جس حقیقت تک وہ نہیں پہنچ سکا تھا، تب بھی اس کو ایک اجر ملے گا۔ لہٰذا اس ذمہ داری سے لوگوں کو بھاگنا نہیں چاہیے کہ یہ تو بڑا ہی گمبھیر مسئلہ ہے کہ اگر ہمارے فیصلے کی وجہ سے ہمارا یعنی فیصلہ جو ہوا اس میں کسی کا حق مارا جائے گا تو ایسی پڑھائی ہی کیوں پڑھیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قضا کی پڑھائی اور قضا کی اہمیت ہے، وہ چیزیں پڑھنی چاہیے۔ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ حق فیصلہ ہی ہو، لیکن اگر چھان پھٹک کے بعد بھی وہ حق تک نہیں پہنچ پاتا ہے، تب بھی اس چھان پھٹک کا اس کو ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔